اصل چیز تجرباتی ہے کہ تجرباتی آپ کو علم کتنا ہے اس میں چند چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. پھر آخر میں ہم تجزیہ کریں گے کہ ان میں سب سے زیادہ جس کی اہمیت ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے کہ آپ کو پتہ ہو کہ علاج معالجہ ہوتا کیا ہے, پھر اسی طرح کہ مرض کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے سر, جیسے آپ نے ڈیٹیل ساری بتائی ہے, ٹھیک ہے, ہم سے اگلا جو کوشچن تھا وہ اس سے ریلیٹ کرتا ہے, تو میں پوچھ لوں تاکہ ڈیٹیل پھر وہی بن جائے کہ جادوئی علاج میں مریض اور معالج کا دائرہ کار اور کردار کیا ہے, یعنی کہ دونوں کے بارے میں پوچھا گیا. اور مزید یہ کہا گیا کہ زیادہ تعلق مریض سے ہے یا معالج سے, یعنی کہ علاج ہونے میں مریض کا زیادہ تعلق ہے یا معالج کا زیادہ تعلق ہے. جی جی, ان دو پیچھے والا سوال اور اسی طرح یہ دو سوالات اس کو ایڈ کیا جائے تو اصل تعلق معالج کا ہے, ڈاکٹر معالج کا ہے. اگرچہ مریض کا مرض کے خاتمے میں بڑا گہرا عمل دخل ہے, اس کی توجہ کتنی ہے, وہ اس میں سنجیدہ کتنا ہے, وہ اس کی دی ہوئی دوائی کو لے رہا ہے یا نہیں, وہ اپنے معالج کا ساتھ دے رہا ہے یا اپنے دشمن کا ساتھ دے رہا ہے, یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ معالج اور ڈاکٹر اصل کردار اسی کا ہے. اصل میں معالج اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اصل کردار اسی کا ہے. ٹھیک ہے. اگرچہ کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں کہ جس میں دونوں کا اہم کردار ہوتا ہے لیکن اصل معالج ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. مثلا آپ کے پاس ایک آدمی کافر آ جائے یا جو آپ کے دین سے متعلقہ اس کا جو آپ کا دین ہے اس کا دین نہیں ہے. ٹھیک ہے. عیسائی ہے, غیر مذہب کوئی بھی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ تو کلمہ بھی نہیں مانتا, دین بھی نہیں, قرآن بھی نہیں, نماز بھی نہیں, روزہ بھی نہیں. آپ اس کے مرض کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور اس کے مرض کو اور اس کے جادو کو کیسے ختم کریں گے؟ جی. آپ کی تعلیمات مثلا آپ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھو, آپ کہتے ہیں نماز پڑھو, آپ کہتے ہیں ذکر کرو, آپ کہتے ہیں یہ کرو, اس نے تو بھائی کچھ نہیں کرنا کیونکہ اس کا دین ہی نہیں ہے. اس کا دین ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب وہاں ایک چیز ہے کہ آپ اللہ سے دعا کر کے کہ یا اللہ میں اس کا علاج جس بنا پہ کرنے جا رہا ہوں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کو تو دین کے قریب کر دے. سب سے پہلی بات تو یہ پہلی بات, سب سے پہلی بات انسان کو بندہ بنانے کا پورا اصول. اس کے بعد اگر وہ مسلمان ہے, وہ اپنی کمزوریوں کی بنیاد پہ اور اپنے خاص مسائل کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے, تو پھر آپ چاہے زور لگا لیں آپ اس کا علاج نہیں کر سکتے. مثلا کوئی آدمی رزق حرام میں سود کھا رہا ہے, اب سودی آدمی کا علاج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. راکی جتنی بھی دعا کرے, جتنی بھی تدابیر کرے, جتنی بھی پلانی کرے, لیکن برکیف اس نے تو اللہ سے جنگ لگائی ہوئی. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. میرے پاس اس طرح کا کیس آ گیا, میں نے دیکھا تھک گئے, لیکن آخر میں وہ جن بول کو کہنے لگا کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا جب تک یہ اللہ سے جنگ نہیں چھوڑتا, اس وقت تک اس کا علاج نہیں. سر یہاں پہ تھوڑا رکتے ہیں, توقف کریں اس کیس کو سمجھنے کے لیے, کیونکہ ریلیٹ کرتا ہے ہمارے کویسچن سے. آپ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس پیشنٹ آیا, اس پیشنٹ کو لایا گیا, اس کے اندر جو معاملات تھے وہ پھر آپ کے سامنے آئے, اور وہ جو جن تھا یا جو بھی مخلوق تھی اس نے آپ کو بتایا کہ دین پہ کاربند نہیں ہے یہ. ہاں جی بالکل. یہاں سے آپ آگے بات لے کے چلیں. ہاں, دین پہ نہیں ہے, اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اصل مرض کی بنیاد لوگوں کی بددعا ہوتی ہے. اچھا, جو اس میں مریض ہے یعنی کسی کا دل دکھایا اور اس میں اس کی حال لے گئی, بددعا لگ گئی. اوہ مائی گاڈ. اب بددعا میں جب تک وہ بندہ اللہ سے سچے دل سے توبہ استغفار نہ کرے, اگر پتہ ہے کہ مجھے فلاں کی بددعا لگی ہے یا فلاں کے ساتھ زیادتی کی ہے, تو اس سے معافی مانگ لے, تو یقین کریں اس سے کارگر اور اس سے اچھا کوئی وظیفہ نہیں. یہ تو پتہ ہونے کی صورت, یہ پتہ ہونے کی صورت, اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے. لیکن عام طور پہ جب زیادتی کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے یہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو ان کے منہ پہ کہہ دیتے ہیں کہ تجھے عرش والا ہی پوچھے. جی, ایسے بھی کیسز ہیں. ایسے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح کچھ میں جو سمجھتا ہوں سب سے بنیادی معاملہ اعمال قلوب کا ہے.
ہم کہتے ہیں استغفار کرو، وہ کہتے ہیں بھی ہم 100 دفعہ کیا 200-300 دفعہ کرتے ہیں، منہ سے پڑھتے ہیں. منہ سے پڑھتے ہیں. اسی طرح سورۃ بقرہ روزانہ 3 دفعہ پڑھ رہے ہیں، آیت الکرسی تو 300 دفعہ پڑھتے ہیں. شیطان کہتا ہے 1 دفعہ پڑھ لو میں نہیں آتا، اور ہم کہتے ہیں 300 دفعہ پڑھی ہے پھر بھی تو آ گیا ہے. تو اصل اعمال قلوب ہے.